بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ طلباء یا لوگ بے حد ذہین ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ شدید خواہش کے باوجود بھی وہ اپنی درسی کتابوں یا عربی کی کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یعنی وہ چاہت کے باوجود بھی محنت و مطالعہ نہیں کر پاتے، اور اگر وہ مطالعے کے لیے عربی کی کوئی کتاب اٹھا بھی لے تو عبارت میں کمزوری کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، دماغ پہ بوجھ آ جاتا ہے اور وہ کتاب کو واپس رکھ لیتا ہے۔ اور یہ سارا مسئلہ صرف و نحو کی کمزوری، اجراء و ترکیب کے نہ ہونے اور عربی عبارت کا بر وقت مشق نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ دور حدیث تک جاری رہتا ہے، یعنی آنے والے درجات ثالثہ رابعہ خامسہ وغیرہ میں تمام علوم میں کمزوری اور بے ثباتی رہ جاتی ہے۔ اب اگر وہ ذہین طالب علم ہے تو وہ استاد کی تقریر سے، اردو کی شروحات وغیرہ سے کہیں سے اپنا کام چلا لے گا، امتحان پاس کر لے گا، لیکن جو کمزور طالب علم ہے تو وہ دوسرے تیسرے درجے میں جا کے مدرسہ ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ذہین طالب علم دور حدیث تک پہنچ بھی جائے اور جب اس کے حدیث کی عبارت پڑھنے کی باری ہو تو وہ کتاب کو شرح کے سامنے رکھ دیتا ہے، اعراب لگا لیتا ہے، لیکن اس سے بھی کام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبارت کی مشق نہیں ہوئی ہوتی۔ جب وہ عبارت پڑھ رہا ہوتا ہے تو غلط اس لیے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی زبان کی مشق نہیں ہوئی ہوتی عبارت پر، وہ کہنا کچھ اور چاہتا ہے اور زبان سے کچھ اور نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فراغت کے بعد بھی یہی عبارت کی کمزوری اسے بڑے کسی علم میدان میں جانے بھی نہیں دیتی، کیونکہ مثال کے طور پر اگر وہ فراغت کے بعد چاہے کہ میں تخصص کروں، اور والد صاحب کی بھی خواہش ہے کہ بھائی آپ تخصص فی الافتاء کر دیں، لیکن وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخصص کے لیے عربی کی کتابوں کی طرف مراجعات کرنی ہوگی اور عربی فتح وجات کا مطالعہ کرنا ہوگا، جبکہ یہاں پر تو عربی عبارت پڑھنے کی اور کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور یہی بندہ جس کی عربی عبارت کمزور ہو، یہ بڑے پیمانے پر علمی زاویہ سے دینی اسلام کی خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علمی زاویے سے بڑے پیمانے پر دین اسلام کی خدمت وہ قرآن اور حدیث کی سمجھ پر موقوف ہے، اور قرآن اور حدیث کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ وہ دیگر علوم دینیہ اور عربیت میں مہارت کے بغیر ناممکن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کی عربی عبارت کمزور ہو، ٹھیک ہے، یا اس کی صرف و نحو ترکیب وغیرہ کمزور ہو اور اس میں کمزوری رہ گئی ہو، تو وہ عبارت پر گرفت کیسے حاصل کرے، وہ عربی کتابدان کیسے بنے، اس کو عربی کتابدانی کا ملکہ کیسے حاصل ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ایسی 4 باتیں بتاؤں گا کہ اگر کسی کی عبارت کمزور ہو اور ان 4 باتوں پر عمل کرے، اسی حساب سے وہ محنت کرے صرف 21 سے 28 دن، تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ اسے نہ یہ کہ صرف عربی عبارت پڑھنے پر مہارت حاصل ہو جائے گی، بلکہ کتابدانی کا ملکہ اس کو حاصل ہو جائے گا اور وہ عربی عبارت پڑھنے میں انشاءاللہ بالکل ماہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک فائدہ جان لیتے ہیں کہ صرف و نحو کا عربی عبارت کے درستگی میں کیا کردار ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ ایک لفظ ہے قلم، ٹھیک ہے۔ اب صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس لفظ کی اصل بناوٹ کیا ہے، اس لفظ کی ادائیگی کیسے ہے، ٹھیک ہے، اس لفظ کا صیغہ کیا ہے، تو یہ ہمیں صرف بتاتا ہے۔ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو قلیمن نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو قلم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، بلکہ صرف اور لغت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس لفظ کو اسی سانچے میں ڈال کر جو اس کا طے شدہ ایک نقشہ، سانچہ اور شکل ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف کا کوئی تعلق اس کلمے کے آخری حرف کے جو اعراب سے صرف کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو قلمن پڑھنا ہے، قلمن یا قلمن یا یہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر دیوار کو جدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جدار، تو صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی اس کا وزن فعالن کے وزن پر ہے، آپ نے جیم پر کسرہ پڑھنا ہے، دال پہ زبر پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو کسی لفظ کی اصل بناوٹ کیا ہے، اس کا اصل سانچہ کیا ہے، وہ منہ میں ادا کیسے ہوگا، یہ ہمیں صرف بتاتا ہے۔ اور نحو ہمیں 2 باتیں بتاتا ہے۔ ایک بات یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے یا اس پر پیش پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ ہمیں زبر زیر پیش کا کسی لفظ کے آخری حرف پر جو حالت ہوتی ہے، یہ حالت میں اس کو زبر زیر پیش کی کیا پڑھنا ہے، یہ ہمیں نحو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبر زیر پیش پڑھ کر ہی ہم اس لفظ کا اور اس جملے کا، اس آیت کا، اس حدیث کی، اس عبارت کا مطلب معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی منصوب کو مجرور پڑھا یا مجرور کو مرفوع پڑھ دیا تو ظاہر ہے مرفوع کو منصوب یا مجرور کو مرفوع پڑھنے سے اس کا معنی کچھ سے کچھ ہو جائے گا، معنی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، نحو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے ان جو کئی الفاظ آئے ان الفاظ کو جوڑ کر اس کو ترکیب دے کر اس سے جملہ اور بات کیسے بنانا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں ایک جملہ بناتا ہوں کہ بھائی، مثال کے طور پر میں اردو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں کئی الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے پڑھاتا، ایک لفظ ہے میں، ٹھیک ہے، اور ایک لفظ ہے ہوں۔ اب دیکھیں، اردو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے پہلے فاعل کو ذکر کرنا ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والے کو۔ تو یہاں کام کرنے والا لفظ میں ہے نا، اس کے لیے اردو میں لفظ میں استعمال، تو میں کہوں گا میں، ٹھیک ہے۔ پھر فاعل کے بعد فعل آتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں اگر اس کو صحیح کرنا چاہوں تو میں لکھوں گا میں پڑھاتا، اور ہوں آخر میں آ جائے گا۔ تو اردو کے قواعد نے ہمیں سکھایا کہ آپ نے کس طرح الفاظ کو جوڑ کر جملہ اور بات بنانا ہے، کون سے لفظ کے بعد کون سا لفظ رکھنا ہے۔
سیم یہی بات عربیت میں نحو ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ نے مختلف کلمات اور مختلف لفظوں کو جوڑ کر اس سے جملہ بات کس طرح بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ صرف اور نحو کا جو مقصد ہے عربیت میں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ صرف ہمیں کسی لفظ کی بناوٹ اور کسی لفظ کی ادائیگی یہ ہمیں سکھاتا ہے, اور نحو ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو اعراب ہے وہ کس طرح پڑھیں گے, یہ نحو سکھاتا ہے, اور اعراب کو آپس میں ملا کر اس سے جملہ اور بات کیسے بنائیں گے یہ دو باتیں ہمیں نحو سکھاتا ہے. اب آتے ہیں اپنی ان 4 باتوں کی طرف. ٹھیک ہے, تو دیکھیں بھائی, عربیت میں مہارت اور عبارت حل کرنے کے لیے جو ان 4 باتوں میں سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو مفردات لغت یاد ہو. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ مفردات لغت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف کی پہچان ہو, آپ کو صیغے کی پہچان ہو. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہاں مثالیں دے دی کہ اس کو قلمن یا قلمن یا قلمن نہیں پڑھنا, قلمن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو مفردات لغت یعنی لغت میں اور عربیت میں جو لفظ جس طرح استعمال ہوا ہے, جو بھی اس کا طے شدہ شکل ہے, اس کو اسی ادائیگی میں پڑھنا اور اسی طریقے سے اس کو یاد کرنا, یہ ہمیں صرف سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح صرف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے ایک لفظ سے دوسرے الفاظ کیسے بنانے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر صرف ہمیں گردانے سکھاتا ہے کہ آپ نے یضربو کو کس طرح بنانا ہے, پھر تضربو کیسے بنانا ہے, اضرب کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے, ضرب یضرب ضربا فهو ضارب, لا یضربن تضرب اضرب, یہ سارے مضرب مضرب, یہ جتنے بھی آلے کے صیغے ظرف ہے اور جتنے بھی صیغہ جات ہیں یہ سب ہمیں صرف سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ تو بہت لمبا مسئلہ ہے اور اس کے لیے صرف بھی سیکھنا ہوگا, نہیں بھائی, یہ بہت آسان ہے, آپ کو صرف چند چیزیں یاد کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اب دیکھو, ایک تو ہے صرف میں مہارت, اس کے لیے تو آپ نے باقاعدہ صرف اصل میں 3 علوم کا نام ہے, ایک علم التعلیل ہے, ایک علم الگردان ہے, اور ایک ہے علم القوانین. ٹھیک ہے, ان 3 علوم کے مجموعے کا نام علم الصرف ہے. لیکن عبارت کی درستگی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اگر آپ کو 6 اقسام 6 اقسام ہفت اقسام ان کی پہچان ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو اسم فعل حرف کی پہچان ہو, آپ کو ثلاثی مجرد, رباعی مجرد, ثلاثی مزید, رباعی مزید, خماسی وغیرہ کی پہچان ہو. ٹھیک ہے, اور آپ کو ہفت اقسام یاد ہو, یعنی صحیح, مثال, اجوف, لفیف, ناقص وغیرہ ان کے قوانین یاد ہو, اور ساتھ میں آپ لغت کی, عربی کی کسی بھی ڈکشنری وغیرہ کا آپ مطالعہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیزیں جو ہے اس سے آپ لفظ کی ادائیگی سیکھ سکتے ہیں. اب اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی یہ 2-3 باتیں یاد کر لو تو آپ کو صرف آ جائے گا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. صرف کے لیے آپ کو باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی. یہ ایسی کوئی بات, ایسا دنیا میں کوئی فارمولا نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ بھائی یہ بٹن آن کرو اور لائٹ جل جائے گی, ایسا نہیں ہے. صرف کو یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ صرف پہ میں کچھ مختصر کر کے کچھ لیکچر تیار کروں, صرف اتنے ہی کہ جو عبارت پڑھنے میں معاون ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو مفردات لغت یاد ہو. آپ کو صرف سے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ یکرمو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, یا یکرمو پڑھنا ہے. اور صرف ہی ہمیں, جیسے قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ سل بنی اسرائیل. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, اگر ہمیں صرف کا پتہ ہوگا تو ہم اس کو سل پڑھیں گے, ہم اس کو سی یا سل نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ہم اس کو سل پڑھیں گے. کیسے؟ کیونکہ اگر مثال کے طور پر ہمیں صرف کے قواعد یاد ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہ اصل میں تھا اسأل, ٹھیک ہے, اور یہاں محموز عین کا قانون چلا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر حمزہ متحرک جس کا ماقبل ساکن قابل للحرکت ہو تو حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو حمزہ کو حذف کرنا واجب ہے. تو اس قانون کے حساب سے یہ بن جائے گا اسل. ٹھیک ہے, اسل بن گیا. اب سین متحرک ہوگا یا حمزہ وصلی کڑا ہے, اور قانون یہ ہے کہ ہر حمزہ وصلی جس کا مابعد متحرک ہو جائے تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو حمزہ وصلی کا تو یہ سل بن گیا. تو اب دیکھو, یہ سارا مسئلہ یہ مجھے کس نے سکھایا, اور میں اس لفظ کی ادائیگی میں غلطی سے بچ گیا. کس نے سکھایا؟ صرف نے سکھایا, مفردات لغت نے سکھایا. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر مجھے قانون کا پتہ ہو تو میں کہوں گا کہ بھائی قولا نہیں پڑھنا ہے, قولا کو قالا پڑھنا ہے, کیونکہ وہ یا متحرک جس کا ماقبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدلنا واجب ہے, تو قولا سے قالا بن گیا. بہرحال عبارت کی درستگی کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ علم الصرف میں مہارت ہو, علم الصرف ہمیں آتا ہو. ٹھیک ہے نا, اور صرف اتنی حد تک آتا ہو کہ جس سے ہم لغت کو اور عربی ڈکشنری کو ہم چلا سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی بات ہو گئی. اچھا, اب دوسری بات, عبارت کو درست کرنے کے لیے دوسری بات کیا ہے بھائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حفظ القواعد ہو نحو کی. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ یعنی ہمیں نحو کے قواعد کا خلاصہ اور اس کا نقشہ ہمارے دماغ میں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم عبارت حل کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ بھئی یہ نحو کے قواعد میں سے یہ کون سی اصطلاح بن, ٹھیک ہے, یہ اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے, اسم کی کون سی علامت ہے, اگر فعل ہے تو فعل کیوں ہے, ٹھیک ہے, اور اگر اسم ہے تو یہ معرب ہے یا مبنی ہے, ٹھیک ہے, یا اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن ہے, یہ مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس متمکن ہے تو اس کی کون سی قسم ہے, مفرد منصرف صحیح جاری مجرا ہے یا جمع مذکر سالم ہے, کیا ہے, اور پھر یہ منصوب پڑھیں گے, مجرور پڑھیں گے یا مرفوع پڑھیں گے, عامل اس کا کون سا ہے, عامل ناصب ہے, عامل رافع, عامل جار وغیرہ. تو ہمیں
نحو کے قواعد کا خلاصہ ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. نحو اب چاہے وہ آپ علم النحو یاد کرو، نحومیر یاد کرو، یا اپنے استاد کی لکھوائی ہوئی کوئی کاپی سے یاد کرو، لیکن اس کو اجرا کے ساتھ یاد کرنا ضروری ہے. یعنی اس کی سمجھ بھی ہونی چاہیے. اگر آپ اسم کی تعریف مثال کے طور پر یاد کر رہے ہیں تو اسم کی مثالیں بھی، اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ اسم اس لیے ہے کہ اس پہ تعریف فٹ آ رہی ہے اور اس کی یہ علامت ہے. ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو قواعد اجرا کے ساتھ یاد ہو، سمجھ کے ساتھ یاد ہو. تو میں نے یہاں ابھی نحو کے قواعد کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ نقشہ، تاکہ ہم اس میں مزید پریکٹس کر سکیں، اس میں اجرا کر سکے، زنجیری ترکیب کر سکے، اور ہمیں یہ طریقہ آ جائے کہ بھائی اس طریقے سے ہم نے اجرا کرنی ہے اور اس طریقے سے ہم نے ترکیب کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو ہماری دوسری بات چل رہی تھی حفظ القواعد مع الاجرا. ٹھیک ہے، کہ علم النحو کے ضروری قواعد کا خلاصہ اور اس کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہو، تاکہ اجرا کرنے میں آپ کو آسانی ہو اور ان اصطلاحات کو اچھی طرح سمجھنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ آئے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے علم النحو کے جو ضروری قواعد ہے، جو عبارت کو حل کرنے میں معاون ہے، ان کو یہاں میں نے خلاصے میں لکھ لیا. دیکھیں، ان تمام اصطلاحات اور پورے علم نحو کو یاد کرنے کا یہ میں نے اس کے 3 پورشن بنا دیا. یہ اس کا آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے، کہ پہلے تو اس میں پورشن میں آپ وہ ضروری اور بنیادی اصطلاحات کو یاد کریں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر علم نحو میں لفظ موضوع سے بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ لفظ جس کا کوئی معنی اور مفہوم ہو. ٹھیک ہے، جیسے زید، جیسے فرض، جیسے جدار، جیسے قلم، جیسے ضوء، جیسے صبورہ. ان تمام الفاظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. ان الفاظ کو سن کر کسی شے کی تصویر ہمارے دماغ میں آتی ہے، کوئی معنی اور مفہوم ہمارے دماغ میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا لفظ مہمل ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بولوں تریترام، تو اب تریترام کا کیا معنی ہے؟ تو علم نحو میں لفظ موضوع سے، یعنی وہ لفظ جس کا کوئی معنی اس سے بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر لفظ موضوع کی 2 قسمیں، مفرد ہے اور مرکب ہے. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف. اسم کیا ہے؟ اس کی علامات کیا ہے؟ یہ آپ نے یاد کرنی ہے. فعل کی علامات، حرف کی علامات یاد کر لی. پھر اسی طرح لفظ موضوع کی دوسری قسم مرکب ہے. ٹھیک ہے، مرکب کی پھر 2 قسمیں، مفید، غیر مفید. مفید مطلب وہ مرکب، یہ وہ 2 الفاظ یا 3 الفاظ کا مجموعہ جس سے کوئی معنی اور مفہوم سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں زید قائم. اور مرکب غیر مفید، جس سے وہ مرکب جس سے کوئی معنی، مفہوم اور کوئی پوری بات سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر میں کہوں زید کا قلم، تو اب زید کا قلم کیا، کوئی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو پھر مفید کی پھر مفید کو جملہ کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں، خبریہ، انشائیہ. خبریہ وہ بات جس میں کوئی سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اب اس میں یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری قسم جملہ انشائیہ، جس میں سچ جھوٹ کا احتمال نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ ایتی بالماء، پانی لاؤ. ٹھیک ہے، تو اب اس میں سچ اور جھوٹ کا کیا احتمال ہے؟ یہاں پر تو نئے سرے سے انشاء کلام ہو رہا ہے اور کلام کا صدور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی فعل کا صدور ہوگا. اور اسی طرح پھر مرکب کی دوسری قسم مرکب غیر مفید. ٹھیک ہے، اس کی پھر 5 قسمیں. یہ 5 قسمیں تقییدی اور غیر تقییدی کے لحاظ سے میں جلدی بتا رہا ہوں. ویسے تو میں نے آپ کو بولا نا کہ آپ علم نحو سے بھی یاد کر سکتے ہو، نحومیر سے بھی، یا جو بھی استاد آپ کو کوئی کاپی لکھوائے گا تو اس سے بھی آپ یاد کر سکتے ہو. ویسے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں علم نحو کی کوئی بھی ایک کتاب وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو پورا مکمل پڑھاؤں اور اس کی ویڈیوز ریکارڈ کروں اور اجرا کے ساتھ، ترکیبوں کے ساتھ، تاکہ پورے علم نحو کا خلاصہ سمجھ آئے اور عبارت حل کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح یہ اس کی 5 قسمیں. پھر اسم کی تقسیمیں یاد کریں گے کہ بھائی اسم کی کل کتنی تقسیمیں ہیں. تو دیکھو، ایک یہ تقسیم ہے اسم کی تقسیم ہے معرب مبنی کے اعتبار سے. معرب کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے، مبنی جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے. ٹھیک ہے، جیسے زید معرب ہے، اگر عامل بدلتا ہے جاء زید، رأیت زید، مررت بزید، تو جاء، رأیت اور با ان کے بدلنے سے معمول کا آخر یعنی زید کا آخر بھی بدلا ہے، زیدون، زیدین، زیدین. ٹھیک ہے، مبنی جس کا آخر عامل کے بدلنے سے جس کا آخر نہ بدلے. ٹھیک ہے، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء. اب جاء، رأیت، مررت بی، با بدلا ہے لیکن ہؤلاء اپنی جگہ پہ وہی کھڑا ہے، ہؤلاء ہؤلاء ہؤلاء. ٹھیک ہے، پھر مبنی کی 2 قسمیں، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل. مبنی الاصل 3 ہے، ماضی ہے، امر ہے اور تمام حروف ہے. صحیح ہے نا. اور یہ اسم کی دوسری تقسیم ہے. ٹھیک ہے، متمکن، غیر متمکن. متمکن تمکن سے جو اعراب کو جگہ دے. ٹھیک ہے، یہ وہی معرب ہے. صحیح ہے نا، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے. اور غیر متمکن جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ ہو اور وہ مبنی ہوتا ہے، اس وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، مضمرات ہے، اسماء اشارہ، اسماء موصولات، 8 قسمیں اس کی. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اسم کی ایک اور تقسیم ہے اس کے اعتبار سے، معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، پھر اسم کی 4تھی تقسیم ہے افراد، تثنیہ، جمع کے اعتبار سے. مفرد، تثنیہ، جمع. پھر جمع کی قسم مذکر سالم، جو مؤنث سالم. ٹھیک ہے نا، یا جمع مکسر وغیرہ. دوسرا پورشن، یہ تو تھی بنیادی اصطلاحات. دوسرا پورشن ہے اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی تقسیم. ٹھیک ہے نا، یہ جو اسم متمکن ہے نا، اس پر اعراب آنے کے اعتبار سے اس کی 16 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، یوں سمجھو یہ علم نحو کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یہ 16 اقسام آپ کو یاد ہوں گے تو عبارت پڑھنے میں اور عبارت حل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ یاد کریں گے انشاءاللہ. مفرد، منصرف سے، جار مجرور، جو مؤنث سالم وغیرہ. اور تیسرا پورشن ہے عوامل کا. ٹھیک ہے، اور عوامل کی پھر 3 قسمیں، حروف ہے، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. حروف عاملہ کی پھر 2 قسمیں، ایک وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، وہ یہ 5 ہیں. حروف جار ہے، مشبہ بالفعل ہے، ما ولا مشبہ بالاسم ہے، لا فی جنس، حروف نداء ہے. اور وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 2 ہیں، نواصب ہے، جوازم. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ افعال جو عمل کرتے ہیں، فعل معروف ہے، مجہول ہے، ناقص ہے، مقاربہ ہے، متوزن ہے، تعجب ہے. اور اسماء عاملہ 11 قسمیں اس کی ہے، اسماء شرطیہ، اسماء افعال. یہ پھر 2 قسمیں، ماضی اور امر، اسم فاعل، صفت مشبہ وغیرہ. اور یہ جو 3 چیزیں یہ زائد ہے، یہ
اتنے وہ نہیں ہے اہم، تو یہ میں نے یہاں اس کی تفصیل آ بھی نہیں رہی تھی، میں نے نہیں لکھا توابع، حروف غیر عاملہ اور مستثنیٰ. بہرحال آپ جب اجرا کریں گے تو لفظ کو یہاں سے شروع کریں گے. مثال کے طور پر ہم تھوڑا سا اجرا کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ آیا عبارت میں فرس، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو یہاں سے شروع کرنا ہے. فرس کا معنی ہے گھوڑا، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ لفظ ہے، لفظ موضوع ہے، معنی دار ہے، پھر مفرد یا مرکب ہے تو تنہا لفظ تنہا معنی پر دلالت کر رہا ہے، مفرد ہے، ٹھیک ہے، مفرد ہے. پھر مفرد کی کون سی قسم ہے؟ آخر میں تنوین ہے، علامت اسم تنوین، تو یہ اسم، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے اس میں نخمیر کو فٹ کیا. یا مثال کے طور پر آپ آگے بھی جیسے جیسے آپ آگے قواعد پڑھیں گے، یاد کریں گے، تو ایک لفظ کو آپ یہاں تک نہیں، اس کو آخر تک بھی لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسم میں آ گیا، پھر اسم کی اقسام میں اس کو تلاش کریں، بھائی یہ معرب ہے یا مبنی؟ تو مبنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مبنی اس لیے ہے کہ معرب کی تو صرف دنیا میں دو ہے، ایک وہ جو اس میں متمکن ترکیب میں واقع اور دوسرا فعل مضارع جبکہ نون جو مؤنث تاکید سے خالی ہو جائے، یضرب تضرب وغیرہ، ٹھیک ہے. جبکہ یہ مبنی اس لیے ہے کہ یہ اس میں متمکن ہے لیکن ترکیب میں واقع نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ہوتا اور یہ جملہ بنتا پھر یہ معرب بنتا، تو یہ فلس مبنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہاں معرفہ ہے، نکرہ ہے تو نکرہ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح افراد تثنیہ تو مفرد ہے. پھر اس متمکن کے 16 اقسام میں کیا ہے؟ مفرد ہے، منصرف ہے اور صحیح ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح ایک لفظ میں آپ نے پورے نحمیر کو فٹ کرنا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر ایک لفظ ہے قلم زیدین، کہ زید کا قلم، یا مثال کے طور پر غلام زیدین، ٹھیک ہے، غلام زیدین. یہاں پر بھی دیکھو زید کا قلم، زید کا غلام، یہاں پر آپ سے یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں کہ لفظ موضوع ہے کیونکہ معنی دار ہے، اور پھر یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، دو الفاظ سے مل کر ہے. مرکب کی کون سی قسم ہے؟ مرکب اضافی ہے، غیر مفید ہے، کیونکہ زید کا قلم یا زید کا غلام، پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر یہ اضافی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح مثال کے طور پر آپ پھر جب اس کو مفرد مرکب کے اعتبار سے اس کی اجرا کر لو، پھر ہر لفظ کو دیکھو. پھر قلم، بھائی قلم کیا ہے؟ لفظ ہے، لفظ موضوع ہے، مفرد ہے، اسم ہے، اسم کی کون سی علامت ہے؟ متمکن ہے، غیر متمکن ہے، معرب ہے، غیر معرب ہے، کیوں ہے؟ معرفہ ہے، نکرہ ہے، افراد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا چیز ہے؟ 16 اقسام میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ اجرا کرنے کے بعد جب آپ کو قواعد بھی یاد ہو جائے اور اجرا بھی کر لیں، پھر تیسری بات کی طرف آئیں گے، اور وہ تیسری بات ہے آپ کی ترکیب کرنا، ٹھیک ہے. ترکیب، آپ جن الفاظ کا اجرا کریں گے پھر اس کو ترکیب میں لے کر آئیں گے. مثال کے طور پر میں اس کو ترکیب میں لے کر آتا ہوں. قلم زیدین، لفظ، لفظ موضوع، مرکب، مرکب غیر مفید، مرکب اضافی، ٹھیک ہے نا. اور جب ہم یہ زنجیری ترکیب کر رہا ہوں، مرکب غیر مفید میں مرکب اضافی ہو گیا. پھر ہر مفرد کی ہم ترکیب کریں گے. قلم، لفظ، لفظ موضوع، مفرد، اسم، علامت اسم میں مضاف، ٹھیک ہے، اور معرب، ٹھیک ہے نا. کیوں معرب؟ اس لیے ہے کہ اس متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے، صحیح ہے. اور پھر یہ ہے مفرد منصرف صحیح، اس کا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ. زید، لفظ، لفظ موضوع، مفرد، اسم، علامت اسم میں علم، ٹھیک ہے. اور پھر معرفہ، معرفہ کیوں ہے کہ اعلام میں سے، اور 16 اقسام میں مفرد منصرف صحیح. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر ہم پورا جملہ لکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر زید قائم، تو اس کی زنجیری ترکیب ہوگی لفظ، لفظ موضوع، مرکب، مرکب مفید، جملہ، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ خبریہ. پھر ہم اس کو ایک ایک لفظ کی کریں گے. زید، لفظ، لفظ موضوع، مفرد، اسم، علامت اسم میں مستند الیہ اور علم، ٹھیک ہے. اور اس متمکن 16 اقسام میں مفرد منصرف صحیح، اس کا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مستند الیہ، محکوم علیہ، مخبر عنہ، موضوع مبتدا، ٹھیک ہے نا. قائم، لفظ، لفظ موضوع، مفرد، اسم، علامت اسم میں تنوین، ٹھیک ہے. اور 16 اقسام میں مفرد منصرف صحیح، مستند، مستند به، محکوم، محکوم به، محمول خبر، ٹھیک ہے. مبتدا اپنے خبر سے مل کر مرکب مفید جملہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور پڑھ لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے استغفر زید، اس کی ہم ترکیب کریں گے. استغفر زید، لفظ، لفظ موضوع، مرکب، مرکب مفید، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ. پھر استغفر، لفظ، لفظ موضوع، مفرد، فعل، فعل میں فعل ماضی، زید اور فعل، فعل ماضی مستد. زید، لفظ، لفظ موضوع، مفرد، اسم، علامت اسم میں تنوین، علم. اور معرب، اس میں متمکن، اس متمکن کے 16 اقسام میں مفرد منصرف صحیح، اس کا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع بالضمہ لفظاً، مستند الیہ فاعل، ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر مرکب مفید جملہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک ایک لفظ میں پورے نحمیر فٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک اور مثال پڑھ لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر افتحوا، ٹھیک ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، لفظ، لفظ موضوع، مرکب، ٹھیک ہے، مرکب میں پھر مرکب مفید جملہ، جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے. افتحوا، لفظ، لفظ موضوع، مفرد مبنی، اور وہ لفظ، لفظ موضوع، مفرد، اسم، مستند الیہ فاعل، ٹھیک ہے. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ امریہ، ٹھیک ہے، جملہ انشائیہ امریہ ہو جائے گا. تو میرے دوستوں تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان تمام الفاظ کو قواعد یاد کرنے کے بعد، اجرا کرنے کے بعد اس کی ترکیب کرنی ہے. اب چوتھی بات کی طرف آتے ہیں کہ ترکیب کرنے کے بعد ہم اپنے عبارت کو رواں کیسے کریں گے، روانی عبارت کی مشق کیسے کریں گے. تو دیکھو چوتھی بات میں آپ کریں گے جناب والا روانی عبارت. وہ کیسے ہوگا؟ بہت آسان ہے. دیکھیں بھائی، عبارت کو رواں کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی جملہ آ جائے، کوئی لفظ آ جائے، بلکہ
آپ آسانی سے اس کا مشق یوں کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کتاب منتخب کر لیں جو کتاب پڑھنے میں آپ کو مزہ آتا ہو، ٹھیک ہے، جس کتاب کو پڑھنے سے آپ کی دلچسپی ہو، تو آپ اس کتاب کو منتخب کرنے کے بعد اس کتاب کی آدھی لکیر پر آپ نشان لگا دیں. لیکن نشان لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن یکسو ہو جائے گا کہ بھائی میں نے صرف یہاں سے یہاں تک آدھی سطر یا ایک سطر یا دو سطر میں نے اسی کا مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ ان کے معنی معلوم کریں گے. کیسے؟ مثال کے طور پر استغفرہ یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا وزن نکالتا ہوں، استغفرہ بروزن استفعلہ، ٹھیک ہے. اب استفعلہ نکالنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس میں حروف اصلی فا کلمہ کے مقابلے میں غین آ جائے، اور عین کلمہ کے مقابلے میں فا ہے، اور لام کلمہ کے مقابلے میں را ہے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ غین فا اور را اس کے حروف اصلی ہے. اب میں گیا لغت ڈکشنری تلاش کی اور اس میں غین فا اور را اس کے ذیل میں دیکھا تو وہاں پر استغفرہ لفظ ہوگا اور اس کا معنی لکھا ہوگا. تو عبارت حل کرنے سے پہلے آپ نے ان الفاظ جو مفردات ہیں اس کے معنی نکالنی ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرے نمبر پر آپ نے اس کا اجرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پورے نحومیر کو اسی طرح اس پر فٹ کرنا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی ترکیب کر لینی ہے. تو ترکیب کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا عامل ہے، کون سا معمول ہے، اس کو مرفوع پڑھنا ہے، منصوب پڑھنا ہے یا مجرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو بھی آپ عبارت حل کریں گے تو اس کے بعد اس عبارت کو آواز بلند کم سے کم 5 سے 6 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو دیکھو میرے بھائی، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. پہلے ہفتہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، آپ کے سر میں درد ہوگا، تھوڑی دیر کرنے کے بعد آپ کتاب بند کر کے رکھ لیں گے. لیکن میں نے کہا نا کہ آپ تھوڑے سے ابتدا کریں، صرف آدھی سطر کو آپ متعین کریں اور اس میں جتنا کر سکتے ہیں آپ نحومیر کو فٹ کریں، آپ اجرا کریں، اور اس کو اجرا کرنے کے بعد اس کو کم سے کم 6 سے 7 مرتبہ زور سے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں اور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کریں. شروع کے 1-2 بار پڑھنے سے تو آپ کی زبان اٹکے گی، ٹھیک ہے نا، آپ کو اٹکن آئے گی. لیکن جب آپ اس کو 6ٹھی 7ویں 8ویں بار پڑھیں گے تو آپ کی زبان رواں ہو جائے گی. تو پہلے ہفتے میں آپ 3 سے 3.5 سطر کی آپ روانی عبارت پر آپ مشق کریں گے، لیکن دوسرے ہفتے میں جا کے آپ یہ 3.5 سطریں 7 سطروں میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے. تیسرے ہفتے میں یعنی کہ 21ویں دن میں جا کے آپ تقریباً 10-12 لکیر کے جو ہے آپ اجرا کر سکتے ہیں، اور اسی اجرا کرنے کے بعد اسی عبارت پر آپ عبارت زبان کو رواں کریں، اس کو کم سے کم 6 سے 7 بار پڑھیں گے. تو 22 سے 23ویں دن آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ جو بھی آپ نے اجرا کیا ہے اس کو کم سے کم اس ایک پیج کو 8 سے 10 بار پڑھیں. دیکھیں جب میں عبارت پر محنت کر رہا تھا نا تو میں جتنے بھی میں اجرا کر لیتا جس صفحے پر، اس صفحے کو میں کم سے کم 8 سے 10 بار پڑھتا تھا، ٹھیک ہے. تو بار بار پڑھنے کے بعد جب آپ ایک مہینے میں ایک صفحہ حل کریں گے، دوسرے مہینے میں دوسرا صفحہ، تو 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کا انشاءاللہ اسی ترتیب سے آپ کی زبان رواں ہو جائے گی اور آپ کو پھر ملکہ حاصل ہو جائے گا. آپ صرف ایک بار نظر دوڑائیں گے کتاب پر اور آپ کو پتہ چل جائے گا، عامل معمول کا بھی معنی کا بھی پتہ چل جائے گا. کیونکہ یار ہم نے ایک لفظ کو ایک ہی بار سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. استغفرہ کا معنی مجھے ایک ہی بار پڑھنا ہوگا تو دوسری بار مجھے اس کے لیے محنت نہیں کرنی ہوگی، دوبارہ میں اس کا وزن نہیں نکالوں گا، دوبارہ میں اس کے معنی کو یاد نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ اسی ترتیب پر صرف 25 دن محنت کریں گے نا تو صرف ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ کتاب کو مطالعہ کرنے سے گھبرائیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو کتاب دانی کا ملکہ حاصل ہو جائے گا اور آپ کی عبارت رواں ہو جائے گی.